بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ تو جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو جی آج ہم بنانے لگے ہیں مچھلی فرائی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ میں کیسے مچھلی فرائی کرتی ہوں۔ تو جی ہمارے گاؤں میں نہ مچھلی بنا کر نہیں دیتے، وہ جیسے ہی پکڑ کے لاتے ہیں فریش مچھلی ویسے ہی بھیج دیتے ہیں، پھر ہم خود ہی بنا لیتے ہیں اسے۔ ہمیں کاٹنا اور بنانا آتا ہے، تو ہم نے یہ خود ہی اس کو کاٹا ہے، اس کو صاف کیا ہے کر کے اس کو بنایا میرے ہسبینڈ نے۔ وہ ان کی چھٹی تھی آج، تو وہ گھر میں تھے، تو ان سے میں نے کہا آپ کر دیں گے، ورنہ میں خود بھی کر لیتی ہوں۔ تو جی یہ 4 کلو مچھلی ہے، تو ہمارے گاؤں کی فریش مچھلی، تو یہ نہر سے پکڑ کے لاتے ہیں، ہمارے پاس ہی نہر ہے، اس سے یہ لاتے ہیں۔ اور یہ جو مسالہ میں آپ کو یہ لگا رہی ہوں نا، یہ جی ہے اس میں آپ کو بتا دوں، اس میں ہے نمک، مرچ۔ یہ 4 کلو کے قریب مچھلی ہے، اس میں نے 2 چمچ بڑے مرچوں کے ڈالے ہیں، اور 2 ہی چمچ میں نے نمک کے ڈالے ہیں۔ آدھا چھوٹا چمچ میں نے اجوائن کا ڈالا ہے، اور 2 گنڈیاں میں نے لہسن کی ڈالی ہیں۔ لہسن آپ نے لازمی ڈالنا ہے۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہی ہوں نا، یہ مچھلی کی بیسٹ چیزیں ہیں۔ 1 چمچ میں نے چاٹ مسالے کا ڈالا ہے، اور میں نے آدھا چمچ میں نے گرم مسالے کا ڈالا ہے۔ بس یہ سب چیزیں میں نے ڈال کے نا، اور آدھا چمچ ہی میں نے سوکھا دھنیا ڈالا ہے۔ یہ آپ چیزیں لکھ لیں۔ یہ بازار کا فرائی مسالہ جو ہوتا ہے نا، مچھلی مسالہ، یہ لگانے سے اور یہ گھر کا لگانے سے آپ دیکھیے گا کتنا فرق ہے۔ گھر کا جو مسالہ ہے نا، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں چیزیں، اتنا بیسٹ ہوتا ہے نا، اتنا لذیذ مچھلی کو بناتا ہے نا، بہت زیادہ۔ تو یہ بس جی ہم نے دبا دبا کے نا، کوئی بھی نہ کونا اس کا نہ بغیر لگے مسالے کے نہ رہے نا، ہم نے اس اچھی طرح اس پہ نا یہ ہم نے کوٹ لگانا ہے۔ تو یہ جو مچھلی کے حساب سے ہوتا ہے، اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہوتا ہے، جتنی آپ نمک مرچ کھاتے ہیں اس حساب سے نمک مرچ کا کم یا زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اور زیادہ بھی ہو جاتی ہے اور کم بھی ہو جاتی ہے، یہ تو آپ کے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہے۔ تو جی بس ہم نے اب کوئی اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پیس ایسے دبا دبا کے ہم نے نا اس کو اچھی طرح نا اس کو کوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ نا ہم نے فرائی کرنے سے پہلے نا کم از کم بھی نا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو پوری 1 رات سے چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے صبح فرائی کرنے تو آپ 1 دن پہلے سے نا مسالہ لگا کے رکھ دیں، پھر تو یہ بہت ہی اچھی بنے گی، ورنہ 3-4 گھنٹوں میں بھی یہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے نا رات کو فرائی کرنی تھی ڈنر میں، تو یہ میں نے صبح کو اسے مسالہ لگا دیا تھا، کوئی 11-12 بجے کے قریب، اسی ٹائم آئی تھی، اسی ٹائم ہی اسے دھو کے بنا کے میں نے مسالہ لگا دیا تھا۔ تو یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں، یہ اتنی زیادہ بڑی مچھلی نہیں تھی، تو جیسی بھی آئے، یہ رو مچھلی ہے۔ یہ مچھلی کی بھی آپ کو سب کو پتہ ہوگا کس میں ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا مسالہ لگا۔ یہ رو کہہ رہی ہیں، سوری رو نہیں ہے، یہ ملی مچھلی ہے، کیونکہ نا یہ ہمارے پاس جو ہے نا نہر، اس میں زیادہ یہ ملی ہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے مسالہ لگا دیا، کتنا اچھا لگا ہے۔ ایسے بس ہم نے نا گھمرا پھرا کے نا ہاتھ اچھی طرح اس کو کوٹ کر دینا ہے، تاکہ نا کوئی پیس رہ نہ جائے، کیونکہ جتنی یہ مسالے کی ساری کوٹنگ ہے، یہ اسی کا سارا ذائقہ ہے۔ اور پھر ہم نے چھوڑ دینا 3-4 گھنٹے کے لیے، اس کو ایسے ہی رکھ کے فریج میں رکھ دینا، کیونکہ گرمی بہت ہے، تو فریج میں رکھنا ہے، فریزر میں نہیں رکھنا، فریج میں رکھنا ہے نیچے۔ تو جی میں نے اب رکھ دیا تھا، پھر میں نے اسے شام کو فرائی کیا تھا۔ تو یہ جی مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے، تو بس اب ہم نے روٹی بنانی ہے، روٹی کے بعد ہم نے یہ پھر فرائی کر لینی ہے، اور بہت مزیدار، بہت ٹیسٹی۔ اب تو ماشاءاللہ سے سب نے کھا بھی لی ہے، اور بہت مزہ آیا۔ اور یہ میں نے نا آدھ پاؤ سے تھوڑا سا زیادہ میں نے بیسن لیا ہے، 1 کپ کے قریب میں نے بیسن لیا، آپ یہی سمجھ لیں 1 کپ بیسن ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈالوں گی،
یہ بیسن ہم نے گھول لینا ہے. تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہم نے اتنا زیادہ اسے پتلا نہیں کرنا. بس میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی ہمیں کیسا چاہیے. اس کو ہم نے اچھی طرح گھول لینا ہے. تو جی یہ میں بیٹھ کے نا مچھلی کو یہ اب شام ہو گئی ہے. یہ اب میں نے نا فرائی کرنی ہے. اس سے کوئی نا آدھا پونا گھنٹہ پہلے میں نے نا بیسن گھولا ہے. بیسن بھی میں نے گھول کے فریج میں رکھ دیا ہے. تو گرمی بہت زیادہ تھی, اتنا حبس ہوا ہے نا, تو میں نہا کر فریش ہو کے پھر میں نے نا اس کو بیسن کو بنایا ہے. تو یہ اب میں نا اس کو بنا رہی ہوں. تو بیسن ہم نے اچھی طرح بنانا ہے, اس کی گٹھلی نہ رہے اور یہ ملائم ہو کے نا. یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں, یہ چمچے کے ساتھ اس کی گٹھلیاں ہیں نا, ساری گٹھلیاں ہم نے نا اس کو کر لینا ہے. اور بیسن میں نے ایک چٹکی نمک ڈال دیا تھا بس, اور کچھ نہیں میں نے ڈالا. یہ تھوڑا سا نمک ہی ڈالنا ہوتا ہے. مسالے تو ہم نے سارے ڈال دیے ہیں جتنے ہم نے ڈالنے ہیں. اب ہم نے نا تھوڑا تھوڑا بیسن لگانا ہے اور اس کو فرائی کر لینا ہے. یہ آپ کی اپنی مرضی, اگر آپ نے بیسن نہیں لگانا تو آپ نہ لگائیں, ویسے بھی تل لیں. ویسے بھی فرائی کی ہوئی مچھلی اچھی لگتی ہیں, لیکن میرے بچے ذرا شوق سے کھاتے ہیں تھوڑی, اس لیے میں نا بیسن لگا لیتی ہوں ہلکا سا, کبھی نہیں بھی لگاتی. تو یہ دیکھیں جی, اب ہم نے نا گھی ڈال کے, گھی ہمارا گرم ہو گیا تو میں نے نا بیسن لگا لگا کے نا اس میں ڈال رہی ہوں فرائی پین میں. بس ایسے ہی ہم نے ڈالی جانا ہے. اور آگ ہم نے نہ زیادہ تیز کرنی ہے اور نہ کم, بس ہم نے نا درمیانی آگ رکھنی ہے. میڈیم آگ رکھنی ہے ہم نے, لو بھی نہیں کرنی اور تیز بھی نہیں کرنی, تاکہ نہ جلے, اندر تک یہ پکے. ورنہ یہ کچا پن ہے اس کا نا, بہت ہی برا لگتا ہے. کچا پن اس کا جو ہوتا ہے نا, اس میں سے پانی ہوتا ہے. یہ بس ہم نے اتنا خشک کرنا ہے کہ مچھلی بہت زیادہ لذیذ ہو اور اس میں سے سمیل نہ آئے. یہ بس ہم نے اتنی ہے نا ہلکی آگ پہ, اتنی ہلکی آگ پہ یہ اگر ہم پکائیں گے نا تو یہ چپک جائے گی ساتھ, اور اگر ہم تیز آگ پہ پکائیں گے تو یہ جل جائے گی. اس لیے ہم نے نا آگ کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. یہ پکوڑے, یہ ایسی چیزیں جو تلنے والی ہوتی ہیں, یہ بس آگ کا ہی کھیل ہے سارا, بس اسی کا سارا ہے. تو بس ہم نے یہ اس کا خیال رکھنا ہے, اور اسے پکنے کے لیے رکھ دیا ہم نے. یہ اندر تک تو کچی ہوتی ہے, بس یہ فرائی ہونی ہے بہت اچھی طرح. گھی ہم نے اتنا ڈالا ہے کہ یہ ڈوب جائے اس میں, لیکن اوپر تک نہیں میں نے ڈبوئی. بس یہ ایک سائڈ پکے گی, پھر ہم دوسری سائڈ الٹا دیں گے. نیچے والا پورا حصہ اس کا ڈوبا ہوا ہے گھی میں. تو جی یہ اب ہم نے فرائی کرنی شروع کر دی ہے ماشاءاللہ سے. دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی ہے. آپ اس طرح بنائیے گا, ضرور بنائیے گا مچھلی میرے طریقے سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہت پسند آئے گی. تو یہ دیکھیں, یہ اب میں نا نیچے سے لگ گئی تھی, یہ نا ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ اب اس کی سائڈ میں نے چینج کی ہے, تو آگ کو میں نے کم ہی رکھا ہوا ہے کہ یہ جلے نا. تو اب اس کی سائڈ میں نے چینج کی ہے. تو جی اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا, شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا, اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اور مجھے بتائیے گا کمنٹ کر کے کہ آپ کو میری یہ فرائی مچھلی کیسی لگی, آپ کو میری ریسپی کیسی لگی. تو جی یہ دیکھیں اب اتنی مزے کی, جب میں کراچی میں تھی نا, تو یہ تقریباً آج سے نا 15-16 سال پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں, جب میں کراچی میں تھی. اب تو مجھے 15-16 سال ہو گئے ہیں کراچی سے آئے ہوئے, اس کے بعد نہیں میں گئی کراچی. تو وہاں ہم نے نا, میرے سسرال میں نا مچھلی بہت کھاتے تھے. میرے میکے میں بھی مچھلی کھاتے تھے, لیکن سسرال والے تو بہت زیادہ کھاتے, کیونکہ ان کے گاؤں میں نا نہر تھی, پاس ہی نہر ہے ہمارے, تو وہاں سے تازی مچھلی آتی تھی.
اور وہ آتے ہی گاؤں میں بیچ دیتے تھے۔ تو بس جی مچھلی کھانی ویسے بھی صحت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ تو کراچی میں بھی ہم نے بہت مچھلی کھائی، پاپلیٹ ہے مچھلی، وہ بس نا چھوٹی سی ہوتی ہے، ایک ہاتھ جتنی ہوتی ہے۔ تو وہ ہم نے اتنی زیادہ وہ کھائی نا، اس میں سے بالکل اس کو صاف کرے نا تو اس میں سے نا بس 3 ٹک لگانے پڑتے ہیں اوپر، اور 3 کٹ اس کے نیچے لگانے پڑتے ہیں بس، دونوں سائڈوں پہ، اور وہ اتنی لذیذ بنتی ہے نا۔ تو یہ جی دیکھیں ہماری مچھلی فرائی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے الٹا پلٹا کے۔ تو بس اسی کا یہی تو دھیان رکھنا ہے کہ اس میں جو اس کا کچا پانی ہے نا وہ خشک ہو جائے۔ تو اس کو دبا دبا کے ہم نے فرائی کرنا ہے الٹا پلٹا کے، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، اور ماشاءاللہ سے آپ ایک بار کریں گے نا تو آپ کو بھی تجربہ ہو جائے گا۔ اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اگر مشکل کیا ہے کہ ہم سوچ کے کریں گے نا مشکل ہے یہ تو بہت، تو پھر وہ ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ تو اس لیے ہم نا اللہ کا نام لے کر ہم نے نا تو جی کام شروع کرنا ہے، اور کہنا یہ تو کام میں کر لوں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ نا وہ کام ہو جاتا ہے۔ اے سی بہت تیز چلا دیا۔ وہ نا میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں کام کی۔ میں نا میری جب شادی ہوئی نا تو میں تھوڑا بہت ہی کھانا پکاتی تھی، لیکن مجھے تجربہ نہیں تھا، جیسے کہ چاول میں پانی کتنا ڈالتے ہیں، تو ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کا نا مجھے نا نمک مرچیں کتنی ہونی چاہیے، ان چیزوں کا مجھے نا اندازہ نہیں تھا۔ پوچھ لیتی تھی میں، تو جب میں کراچی گئی نا اپنی نند کے پاس، ان کے ساتھ ہی رہنا تھا میں نے، تو ان کے پاس گئی تو ان سے میں نے پوچھ لینا باجی یہ کام کیسے کرنا ہے، یہ مطلب نمک کتنی ڈالوں، مرچیں کتنی ڈالوں، تو انہوں نے بتا دینا۔ ایک دن اتفاق سے نا وہ کپڑے دھو رہی تھیں، اور انہوں نے نا مچھلی لا کے نا، یہ مچھلی سے مجھے آج وہ بات یاد آئی ہے، مچھلی لا کے نا رکھ دی اور مجھے کہا ایسا نا اس کا پلاؤ پکاؤ۔ اور انہیں پتہ بھی تھا کہ مجھے پلاؤ نہیں آتا پکانا، کیونکہ میں نے کبھی پکایا ہی نہیں تھا، وہی پکاتی تھیں پلاؤ۔ اب میں خاموش کہ میں اب کیا بتاؤں انہیں پتہ بھی ہے، پھر بھی یہ کہہ رہی ہیں پلاؤ پکاؤ۔ تو جی بس میں نے پھر، مجھے پتہ تو تھا، دیکھتی تھی انہیں کیسے پکاتی ہیں، نظر رکھتی تھی ان پہ کہ وہ کیسے کام کرتی ہیں، کیسے کوئی چیز پکاتی ہیں۔ تو جی بس وہی ذہن میں سارا کچھ دہرایا، اور اللہ کا نام لیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ آج بس عزت آپ نے میری رکھنی ہے، میں نے بھی نہیں پوچھنا۔ انہوں نے جو اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پہ ڈال دی ہے، تو یہ میں نے اب ان سے پوچھنا نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے سارا طریقہ جیسے وہ بناتی تھی نا، میرے ذہن میں نوٹ ہوا تھا، تو جی میں نے اسی طریقے سے سارا پلاؤ پکا لیا۔ میرے ساس اور سسر بھی کراچی گئے ہوئے تھے، تو جی وہ اتنا مزے کا بنا پلاؤ، اتنا مزے کا مرا۔ میرے نند کے میاں تھے نا جو بھائی جان، انہوں نے جب کھایا نا تو میں اب چپ، میں نے کہا پتہ نہیں اب انہیں پسند آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ انہوں نے جب پہلا نوالا لیا نا تو انہوں نے کہا کس نے پکایا؟ تو باجی نے کہا ثنا نے پکایا۔ انہوں نے اتنا پسند کیا، انہوں نے کہا اتنا لذیذ، یہ تو تم سے بھی زیادہ اچھا بنایا ہے اس نے۔ اتنی میری تعریف ہوئی نا، تو بس جی آپ کھانے میں تھوڑا انٹرسٹ ہوگا نا آپ کو، تو آپ کو کھانا بنانا بھی آ جاتا ہے۔ بس آپ دیکھیں، جو کھانا بنا رہا ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے بناتا ہے، اور دیکھنے سے بھی بہت کچھ آ جاتا ہے سمجھ میں، دیکھ کے بھی بندہ بنا لیتا ہے کوئی چیز، تو شوق ہونا چاہیے بس۔ تو جی بس ایسے ہی کرتے کرتے ابھی تو اتنے سال ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے تجربہ ہو گیا ہے اب تو۔ اپنے بچوں کو بھی ہم نے سکھایا ہے،
آگے بچوں کا آج کل کا ذرا شوق تھوڑا کم ہی ہوتا ہے چولہے کی طرف آنا، کچن میں بچے کم ہی گھستے ہیں، لیکن آتا ہے انہیں۔ میری بڑی بیٹی ہے ماشاءاللہ، وہ سارا کھانا بنا لیتی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں بناتی ہے۔ تو دوسری ہے وہ بھی کھانا بنا لیتی ہے ماشاءاللہ سے، جس کی شادی کی ہے وہ بھی کھانا بنا لیتی ہے۔ اگر نہ اسے کوئی چیز کا پتہ لگے تو فون کر کے مجھ سے پوچھ لیتی ہے، مما اس نے کھیر بنانی تھی عید پہ، تو اس نے فون کیا کہ 20 کلو دودھ ہے تو اس کا اب کھیر میں کتنا، اس میں چاول کتنے ڈالنے ہیں، تو پھر میں نے اسے فون پہ بتا دیا کہ ایسے اتنے چاول ڈالو، ایسے کرو۔ اس نے ماشاءاللہ سے 20 کلو دودھ کی کھیر بنا لی۔ تو ابھی کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو بس ڈر نکال دیں دل سے کہ کھانا بنانا بہت مشکل ہے، بہت ایزی ہے کھانا بنانا۔ تو جی آج ہماری مچھلی فرائی ہو رہی ہے، فرائی کر کر کے نکال رہے ہیں۔ اب تھوڑا گھی کم لگ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا اور ڈالا ہے۔ تو جی گھی کی بھی ہم نے بچت کرنی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہم نے اتنا زیادہ گھی بھی نہیں ڈالنا کہ بعد میں ہمارا پڑا رہے۔ ہر چیز کا خیال رکھ کے ہم نے چلنا ہوتا ہے گھر میں، ہر چیز بیلنس ہو، بجٹ بھی بیلنس ہو ساتھ۔ تو یہ جی دیکھیں، یہ مچھلیاں میں نے ڈال دی ہے ماشاءاللہ سے، دیکھیں۔ تو ایسے ہی ہم نے فرائی کر کر کے نکالی جانا ہے، مچھلی ہماری تیار ہو جائے گی۔ اور پھر ہم کیچپ کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ، جس کا بھی ساتھ بھی آپ کا دل کرے آپ کھا لیں۔ چٹنی ضرور بنائیں، اس کے ساتھ نا املی کی چٹنی اچھی لگتی ہے، وہ بنائی تھی میری بیٹی نے، املی کی چٹنی، وہ چٹنی اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ۔ تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری مچھلی، میں نے آپ کو اس لیے اتنی لمبی دکھائی تھا کہ آپ کو سمجھ آ جائے کیسے ڈالنی، کیسے نکالنی، کتنی دیر رکھنا ہے۔ تو جی یہ آپ کو پوری ویڈیو دیکھیں، اور دیکھ کے آپ کو مچھلی فرائی کرنی آ جائے گی۔ یہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو مچھلی فرائی کرنی آ جائے گی، جن کو نہیں آتی ان کو آ جائے گی۔ تو جی ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مچھلی، اس کی خوبصورتی چیک کریں آپ۔ اللہ حافظ، کام ہمارا ہو گیا۔